الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے دین اسلام کی پوری بنیاد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنتوں پر ہے، ان کی قربانیوں پر ہے، ان کے اشاعت دین کے عمل پر ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پیاری جماعت کے افراد ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت نقل فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے تمام بندوں کے قلوب پر نظر فرمائی، ان میں جو سب سے زیادہ خیر اور بھلائی لینے والا دل تھا، سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کی ہمدردی رکھنے والا دل تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پسند فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ بندوں پر نظر فرمائی، ان میں جو سب سے بہتر تھے، سب سے بھلے تھے، سب سے زیادہ اچھے صفات اور اچھی عادات کو رکھنے والے تھے، ان کو نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جس کسی کو پیروی کرنی ہے، کسی کو نمونہ بنا کر چلنا ہے، آئیڈیل بنا کر چلنا ہے، اس کو چاہیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرے، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو علم کے اعتبار سے بہت گہرائی رکھنے والی ہے، دلوں کی پاکیزگی کے اعتبار سے بہت پاکیزہ دل رکھنے والے لوگ ہیں، اور لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بناوٹ کرنے والوں کے اعتبار سے بہت بری ہے۔ صحابہ کے یہاں بناوٹ نہیں تھی، جو تھا وہ حقیقت تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بہتری احادیث میں، بہت سی احادیث شریفہ میں
اپنے اصحاب کے فضائل کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و شوکت کو، ان کے علو مرتبت کو، اونچے درجہ پر ہونے کو، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایمان میں بھی نمونہ ہونے کو صاف صاف لفظوں میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اولئک الذین کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، یہ وہ جماعت صحابہ ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو ثابت فرما دیا ہے، اور اپنی خاص قسم کی روحانیت کے ذریعے سے ان کو تائید اور تقویت اور قوت بخشی ہے۔ کسی کے پاس یہ سرٹی نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی بندہ کسی کے لیے خوش اخلاقی یا اچھے کردار، اچھے کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ دے گا، وہ اس کے سامنے جو دو چار کام کیے اس اعتبار سے، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ کسی شخص کے تمام احوال سے واقف نہیں ہوتا۔ آپ کے احوال میرے سامنے وہ ہیں جو میرے سامنے ہونے کی حالت میں مجھے نظر آئے، یا آپ کو دیکھنے والا آ کر کے مجھے کہے وہ میں جان سکتا ہوں، ایسے ہی میرے متعلق آپ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ساری کائنات کو گھیرنے والا ہے، اور صرف اوپر اوپر سے نہیں، ظاہر بھی اور باطن ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپی باتوں کو بھی پورے طور پر جاننے والے، اور ظاہری اور اوپر کی باتوں کو بھی اچھی طریقے سے جاننے والے رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان کا فیصلہ ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ جیسے کسی پتھر پر کوئی نام کندہ ہو جائے، کوئی نام قریت کر کے لکھ دیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ باقی رہے گا، حالانکہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن دلوں کے لیے ایمان کو ثابت فرما دے، کسی کو ان کے ایمان پر شک اور تردد کرنے کا حق نہیں ہے۔ عام مومن، چھوڑ دیجئے صحابہ کی شان تو بہت اونچی، عام ایک مومن ہے، نارمل اس کی زندگی ہے، اس عام مومن کے مومن ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ یہ آدمی اپنے آپ کے متعلق ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، اور اس کے اندر کوئی شرک کی بات قطعی طور پر قرآن اور حدیث کی صاف دلیل کے طور پر اگر ثابت نہیں ہے، اور ایسے عام مومن کو بھی کوئی کافر کہے تو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، وہ خود ایمان سے نکل جاتا ہے۔ عام مومن کی بات ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام مومن نہیں تھے، من جانب اللہ ان کے ایمان کی شہادت تھی، اور صرف شہادت نہیں بلکہ اور کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتا ہے، مومن ثابت کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے مطابق بنائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ یہ وہ جماعت جو اپنے آپ کے متعلق اس بات کی دعویدار ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اگر وہ ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ کی جماعت تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت والے ہیں۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اللہ فرماتے ہیں اور اگر اگلی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم سمجھے تو اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا ایمان جیسا صحابہ لائے ہیں، ایمان لانے سے منہ پھیر دیتے ہیں،
ایسا ایمان نہیں لاتے، ایسی زندگی نہیں بناتے، ایسا اتباع محمد اپناتے نہیں، فإنما هم فی شقاق، یہ تو دشمنی میں پڑے لوگ ہیں، ضد میں پڑے لوگ ہیں۔ کسی دارالفتہ کے فتویٰ کی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کی شان کو گرانے والا اللہ فرماتے ہیں وہ دشمنی میں ہے ہم سے، وہ دشمنی رکھتا ہے صحابہ سے۔ آخر کیوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیات، ایسا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری آیات اس وقت پیش کی جا سکے، وہ بہت سی آیات الگ الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی شان بیان فرمائی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کی قدر و قیمت کو بیان فرمایا، اور یوں صاف صاف بھی کہہ دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ اور باتیں تو چھوڑ دو، تم اگر 7 بائی 3.5 کلومیٹر اور 100 میٹر اونچا ایک ایریا بناؤ سونے کا، اور اس کو راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر دو، میرے صحابی کے تقریباً 400 گرام کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ لو انفق احد مثل احد ذهبا، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور احد پہاڑ کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے، چوڑائی اس کی 3.5 کلومیٹر ہے، 100 میٹر سے زیادہ اونچا ہے۔ سوچئے اتنی مقدار کا، اتنے ایریا میں سونا کتنا ہوگا؟ اتنے ایریا کے برابر کا سونا بھی کوئی خرچ کرے تو وہ میرے صحابی کے 1 مد یا اس سے بھی آدھا، 2 مد کا آدھا سا بنتا ہے، یہ تو اس کے بھی آدھا ہے اور اس کا بھی آدھا خرچ کرے، میرا صحابی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو تمہارے اعمال اور ان کے اعمال، ان کا اخلاص تمہارا اخلاص، اتنا بڑا فرق ہے۔ پھر کوئی آدمی صحابہ میں جماعتیں بنائے، یہ الگ وہ الگ۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے شرح بخاری میں کہ صحابی وہ ہے من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات مؤمنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملے ہوں اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی ہو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے بدر میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ رکھا ہو اور حدیبیہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، فتح مکہ میں ہو تو صحابی ہے، اور فتح مکہ کے بعد ہے تو صحابی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کو 1438 ہجری میں گزرنے والوں کے سرٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اپنے مومن ہونے کے لیے صحابہ سے سرٹیفائیڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو کیسی الٹی بات ہو گئی کہ کوئی کمپنی ہے جو کسی سیڈز اور بیج کو سرٹیفائیڈ کرتا ہے، آپ کے کھیت کی پیداوار کے بیج کو صحیح معنی میں اپنے اندر قوت نمو رکھتا ہے کہ نہیں، پیدائش کی اور پیدا ہونے کی اور پھلوں کو پیدا کرنے کی طاقت اس میں کتنی مقدار میں ہے، اس کے چیک کرنے کی جو کوئی کمپنی ہے جو سرٹی لوگوں کو دیتا ہے، کوئی اس کو کہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان معتبر ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارے میں بیان کیا کہ جب اس زمانے میں جو کافرین تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، جیسے کہ لوگ یعنی کہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو مانتے نہیں تھے، بلکہ کہہ رہے وہ بیوقوف ہے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، صحابہ کو برا کہنے والے اور بیوقوف کہنے والے خود اپنی عقل کا چیک اپ کرائیں۔
اس لیے یہ طے ہے، صحابہ کی بدگوئی کرنے سے اس شخص کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان شک میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آخر کیوں حضرات صحابہ کی اس قدر قرآن حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ ان کی شان کو بیان کیا گیا، کہ کیوں کہ نبی پردہ فرما جانے والے تھے اور انسانیت تک، پورے عالم تک آپ علیہ السلام کی تعلیمات پہنچانی تھی، اور پورے عالم کے لیے اب آپ آخری نبی بن کر آنے والے تھے۔ اس ذمہ داری کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آنے والی نئی نسل میں منتقل کرنے والے تھے، ان کی شان نہ گھٹے، اس لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی شان بہت اہتمام سے بیان کی۔ کسی بھی موقع پر صحابہ کو برا بھلا کہنے کی گنجائش نہیں ہے، گرچہ کسی صحابی سے ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اگر زنا بھی ہو گیا ہے تو بھی بولنے کا حق ہم کو نہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بالکل شروع میں ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ان کے ساتھ میں احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے، یعنی متقدمین صحابہ، شروع میں ایمان لانے والے صحابہ اور بعد میں ایمان لانے والے صحابہ، صحابیت میں سب شریک ہیں۔ اور میرے عزیزوں، آپ اس وقت عالم پر نظر کریں، جن حضرات نے اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے جتنے بڑے درجے میں محنت کی ہے، آج ان پر اتنا ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپسی مجالس میں صحابہ کی شان و شوکت کا تذکرہ کریں۔ بلکہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم کوئی محلہ آباد کرتے ہیں تو صحابہ کے نام پر کریں، اگر ہم اپنے محلے کا کوئی خاص راستہ بنا رہے ہیں تو صحابہ کی صفات پر نام رکھیں، تاکہ ہماری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کن کے پیروکار ہیں، ہمارے آبا و اجداد کون تھے جنہوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ایک آدمی کو ملازمت، اس کی اگر ڈگری اونچی ہو رہی ہے اور اوپر کا پوسٹ مل رہا ہے لیکن دوسری جگہ جانا ہے، تو بھی آدمی چاہتا ہے کہ بھلے پوسٹ میری اونچی نہ ہو، یہیں رہو۔ آدمی گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ جس ماحول میں وہ پلا بڑھا ہے، جس ماحول میں وہ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ تجھے کہاں جانا ہے اور کیا ملے گا کوئی ٹھکانہ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ سہولتیں ملنے والی ہیں، تو بھی آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکے کے مالدار شمار ہوتے تھے۔ بڑی مقدار میں صحابہ وہ بھی تھے کہ جو مکے میں مالدار کہے گئے، مدینہ میں جا کر کے ان کو فقراء کہہ کر کے یاد کیا گیا۔ صحابہ نے اتنی بڑی قربانی دی، انہوں نے ہجرت، سب اسلام میں سب سے مشکل اگر کوئی عمل ہے، سب سے مشکل عمل، تو حضرات محدثین لکھتے ہیں سب سے مشکل عمل اگر ہے تو وہ ہجرت کرنا ہے۔ اس کے بعد کے سارے حکام نیچے۔ اس حکم کو بھی صحابہ نے بے چو چرا قبول کر لیا تھا، جبکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ 450 کلومیٹر پہنچنے میں ہر لمحے پر، ہر کلومیٹر پر نہیں، ہر لمحے پر جان کا خطرہ تھا، لیکن انہوں نے ہجرت کی اور ہم تک دین پہنچایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، جب تم سنو، ترمذی شریف کی روایت ہے، جب تم سنو
کہ میرے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو تم یوں کہنا لعنت اللہ علی شرکم. تو صحابہ کو برا کہتا ہے تو تو یا صحابی دونوں میں سے کوئی ایک برا تو ہوگا. صحابہ ہمارے برے نہیں ہیں تو بدترین شخص پر اللہ کی لعنت. اس لیے میرے عزیزو بہت سے مارے آستین بھی ہوتے ہیں. صحابہ کی شان کو اور اسلام کی شان و شوکت کو نقصان اگر پہنچا ہے تو مسلمانوں سے ہی پہنچا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اگر نقصان پہنچے گا تو کسی غیر سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا مسلمان سے پہنچے گا. چاہے وہ مسلمان حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے وہ اللہ جانتے ہیں, شکل تو اس کی مسلمانی ہے. ہر حال میں ہم صحابہ کی محبت کو دل میں رکھیں اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ان کی انداز زندگی کو اپنانے کی فکر بھی کریں. مکمل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انداز کو, اطوار کو, عادات کو, اخلاق کو مکمل طور پر کوئی اختیار نہیں کر سکتا. اتنی ہمت کس کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی صحابہ سے کہ ایک زمانہ, ایک وقت وہ آئے گا کہ اگر 10% پر بھی لوگ عمل کریں گے تو جنت پا جائیں گے. اور صحابہ کے لیے 10% چھوڑنا بھی بہت بری بات بھی تھی اور بہت خطرناک بات تھی. اور انہوں نے 100% عمل کیا, 100% عمل کیا. ایک مرتبہ جب غزوہ احزاب ہوئی 6 ہجری میں تقریباً, جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت دشمنوں کے مقابلے میں خندق کے اس پار تقریباً 25 روز فاقہ کی حالت میں صحابہ کے ساتھ رہے اور موقع بموقع دشمنوں کے ساتھ میں جو مشرکین اور اس زمانے کا سارا باطل جو جمع ہو سکتا تھا وہ پورا جمع ہو کر آیا تھا. آپس میں کبھی ایک دوسرے پر تیر اندازی بھی ہوئی. جب وہ 25 دن کا محاصرہ ختم ہوا اور ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور چلے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت مدینہ میں واپس آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کے لیے کپڑے اتار رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اشارے میں فرمایا کہ نبی جی آپ نے تو اپنے ہتھیار اتار دیے اور صحابہ نے, لیکن ابھی ہم فرشتوں کی جماعت نے ہتھیار نہیں اتارے. پوچھا, آپ علیہ السلام تو بڑے سمجھدار تھے, پوچھا کہاں کا حکم ہے؟ تو یہودیوں کی اس جماعت کی طرف اشارہ فرمایا جس نے احزاب کے اور غزوہ خندق کے موقع پر وہ 52 مدوں پر جو ایگریمنٹ ہوا تھا اور آپس میں صلح کا معاملہ طے ہوا تھا, انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی, ان کا اب آپریشن کرنا تھا. ان کی طرف اشارہ کیا. آپ علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان کیا کہ جو صحابہ اس جنگ میں تھے, اس کے علاوہ خیبر کے موقع پر احزاب نے خیبر میں تھے, ان کے سوا کوئی اور نیا شریک نہیں ہوگا. اور نماز ہماری اب جو آ رہی ہے, ظہر یا عصر کی نماز آ رہی تھی, وہ نماز ان کے علاقے میں جا کر ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی وہ نہیں تھا جو اس جنگ میں شریک ہو اور انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو تو مدینہ میں نماز پڑھ کر جاتے ہیں ایسا کہا, کوئی نہیں تھا. سارے کے صحابہ نکل پڑے.
راستے میں آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہے کہ اب اس نماز کا وقت آ رہا ہے تو نماز ادا ہوگی کہ نماز وہاں جا کر پڑھنی ہوگی. کتنی تابعداری کا مزاج تھا. صحابہ کی دو جماعت بن گئی. ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے بھائی ہمیں اللہ کے رسول نے اس علاقے میں جا کر کے بنو نذیر یا بنو قریظہ ان کے علاقے میں جا کر کہا ہے ہم وہیں جا کر پڑھیں گے, قضا ہو جائے لیکن نبی کی بات نہیں چھوٹے گی. قرآن حدیث نے صحابہ کے اتنی مقدار میں واقعات بیان کیے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ترمذی شریف ہی کی روایت ہے کہ میری امت جب 15 کاموں کو کرے گی تو ان پر تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا, اور ان پر پتھر برسائے جانے, آسمان سے پتھر برسنے, زمین میں دھسائے جانے اور چہروں کے بری شکل میں تبدیل کیے جانے کے عذاب کا انتظار کرنا. ان 15 کاموں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان میں ایک یہ ہے لعن آخر هذه الامة اولها, امت کا آخر زمانے کا بندہ اور آخر زمانے کا طبقہ, آخر زمانے کا معاشرہ اپنے اگلے, اپنے بزرگوں, اپنے اکابرین, اور ہمارے لیے اکابرین میں سب سے پہلے صحابہ, علماء دیوبند سب بعد میں, ان کا بڑا مقام صحیح لیکن صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. جب یہ پچھلے لوگ اگلوں کو برا بھلا کہیں گے اللہ کی طرف سے سرخ آندھی آئے گی, عذاب آئیں گے, اور وہ سرخ آندھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی تو وہ ایک عذاب کی شکل ہے. وہ شکل کس صورت میں ظاہر ہوگی ہم نہیں جانتے. کیسے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ہم پر قابو دے کر کے ہم اپنے آپ کو مظلوم بنا دے اور اللہ کے اس عذاب کے سامنے ہمارا کوئی بس نہ چل سکے. اور اتنی بات طے ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً, اللہ کی طرف سے اس فتنہ یعنی اس آزمائش اور اس پکڑ سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالموں پر نہیں آئے گی. معاشرے میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے اور اس برائی کے روکنے کی کسی درجے میں میری اور آپ کی طاقت ہے, اس طاقت کو اگر ہم استعمال نہیں کرتے اور چپ بیٹھے رہتے ہیں تو پھر خطرہ یہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آئے تو ایسی صورت میں صرف ان ظلم کرنے والوں اور برائی کرنے والوں پر نہیں آئے گی بلکہ سبھی پر آئے گی. البتہ آخرت کا مسئلہ یبعثون علی نیاتہم, عام عذاب جب آتا ہے تو اس میں سوکھا بھیگو للو بڑے, اب بس وہی طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے یہ کہ جب مجرموں پر عام عذاب آتا ہے تو صالحین بچتے نہیں ہیں, وہ بھی عذاب میں ساتھ میں رہتے تھے, جھیلنا ہوگا. آخرت کا مسئلہ تمہاری اپنی صحیح نیتیں تھی, تم مجرم نہیں تھے, آخرت کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن دنیا کے عذاب میں تو ساتھ میں ہی جاؤ گے. اس لیے ہم اپنے آپ کو صحابہ کی توہین کے ماحول سے مکمل بیزار رکھیں ورنہ عذاب الہی کے لیے تیار رہیں. اللہ ہم سب کی اور پوری انسانیت کی, صرف مسلمانوں کی نہیں کہتے ہیں, ہم سب کی اور پوری انسانیت کی خصوصاً مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائے اور ہر حال میں صحابہ کی شان و شوکت کو اپنے دل میں, یہ ہمارے محسنین ہیں, ان جتنا ہم پر ہمارے ماں باپ کا دنیا کے وجود میں لانے کے طور پر اور حلال جائیداد چھوڑنے کے طور پر احسان ہے وہ بہت کم ہے حضرات صحابہ کے احسان کے مقابلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدردانی کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس محبت پر جینے اور مرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے. ایک اعلان یہ ہے کہ یہاں زینت بنگلوز کے آس پاس میں ایک مسجد اور مکتب وغیرہ کی تعمیر کی فکر چل رہی ہے اور زمین اس کی خرید لی بھی گئی ہے, تقریباً کچھ 1 کروڑ کے اوپر ہے, 52 لاکھ روپیہ تو جمع ہو چکا ہے. ان کے چندے کے لیے کچھ احباب آئے ہیں, آپ حضرات سے جتنا ہو سکے للہ رقوم سے مدد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ہمارے لیے سارے احکام پر عمل کرنے کو آسان فرمائے, سنت ادا فرمائے.